بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارا پروگرام یہ جاری ہے اسلامی تصور عبادت۔ آج اسی سلسلہ میں یہ لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں ہم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک معروف اور مشہور رسالہ العبودیہ ہے، جس میں اسلامی تصور عبادت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی کے چند گوشے جو ہے وہ ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ عبادت کو توحید کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے کہ ایک توحید ربوبیت ہے اور ایک توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت میں وہ مسائل یا وہ انسانی دنیا کے وہ پہلو زیر بحث آتے ہیں جن کے اوپر انسان کے اختیار نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش ہے، اس کی ہائٹ ہے اور اس کا رزق ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ توحید ربوبیت کا پہلو ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے آرڈر کے ماتحت ہے، اللہ کے قانون اور حکم کے ماتحت ہر چیز چل رہی ہے، تو اس پہلو سے ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ دوسرا پہلو جو انسان کے اختیار میں ہے، آپشنل ہے، کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اس کا حکم مانے، اس کے سامنے سرنڈر کرے، اس کی بات کو تسلیم کرے۔ تو یہاں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، تو یہاں انسان ہمیں کچھ بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری پہلو میں نے جو اس لیکچر میں بات واضح کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک اپروچ تصور عبادت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ کے جو اختیارات ہیں یعنی ان کے راز آپ کو سمجھ آنے شروع ہو گئے ہیں، یعنی جو انسان کے اختیار نہیں ہے، تخلیق سے متعلق چیزیں ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ معرفت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے جو راز ہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، ان کی حقیقت کو پا گئے ہیں آپ۔ اس کے بعد پھر آپ کے اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ امر و نہیں، یعنی اللہ کے جو فرمودات ہیں ان کی پیروی کریں یا نہ کریں، اس میں آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں یہی بات واضح کرنا مقصود ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان جب تک موت نہیں آ جاتی، زندگی کی رمق باقی ہے اس میں، تب تک وہ اللہ کے احکام کا یعنی اوامر اور نواہی کا پابند ہے، اسی کے مطابق وہ چلے گا، اور یہ اس کی عبادت کا تقاضا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو معروف بزرگ اسلامی ہسٹری کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کہ وہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کئی لوگ جو ہیں وہ مسلسل اللہ کے ساتھ تعلق اور معرفت کے اوپر بحثیں کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بڑے ہی امور کونیہ، یعنی وہ تخلیق سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو انسانوں کو عام طور پر سمجھ میں نہیں آتے، جب انہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم معرفت کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اب ہم اللہ کے ہم راز ہو گئے ہیں، اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اذا وصلوا الی القضاء والقدر، یعنی یہ قضاء و قدر سے متعلق ہیں، تو امسکوا، تو اپنے آپ کو وہ روک لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور پھر اس طرح وہ سرنڈر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اوامر و نواہی ہمارے اوپر تسلیم کرنا اب لازم نہیں رہا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ بھی پہنچا ہوں اور مجھے ان چیزوں کا کچھ علم بھی ہوا ہے، جیسا کہ قصہ موسیٰ خضر سے میں نے واضح بات کی تھی آپ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک روشن دان کھلا چھوڑا ہوا ہے، یعنی میں اس شیطان کو قابو کرتا ہوں، اور وہ اس طریقے کے ساتھ کہ میں تقدیر کی تقدیر کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ اگر تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے نافرمانی کرنی ہے، میں نے گناہ کرنا ہے، کیونکہ جب انسان اس طرح پہ پہنچ جاتا ہے نا تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک تصور بن جاتا ہے، او جی میں نے نافرمانی کی ہے تو یہ تو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، کیونکہ تقدیر ان امور میں سے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ یہ وہ راز ہے جس کا انسان جس سے آگاہ نہیں ہے، انسان کا یہاں کوئی اختیار نہیں۔ تو عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ یہاں پہنچنے کے بعد یعنی کئی ان کو کائنات کے رازوں سے آگاہی جب حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہاں پہنچا ہوں تو میں نے تقدیر کو تقدیر کے ساتھ ہی قابو کیا ہے۔ وہ کس طریقے کے ساتھ؟
فرماتے ہیں اگر مجھ سے نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں اسے کو قابو کرتا ہوں کہ اگر یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے نافرمانی ہونی ہے تو وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے. تو جیسے ہی ایک نافرمانی ہوتی ہے میں فوراً فرما برداری کرتا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تصورات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہی وہ بات تھی جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء جب ان کا ایک مباحثہ اور مجادلہ اور مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کرنے کی کوشش کی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ کی خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ہمیں جنت سے انسانوں کو دیس نکالا دے دیا گیا اور ہمیں زمین پہ اتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور پھر محنتیں کریں پھر آئیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے برخوردار کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ برخوردار یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جو آگے سے بات کی، کیا انہوں نے یہ تقدیر کو یعنی وہی تخلیق سے متعلق جو امور ہیں اسے دلیل بنایا؟ انہوں نے دلیل نہیں بنایا. یا موسیٰ علیہ السلام اس پہ ملامت کر رہے ہیں؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام ایکچولی وہ جو مشقت ہے، وہ جو مصیبت ہے، وہ جو ایک محنت ایفرٹ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، اس پہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے یہ کرنا پڑا ہے ہمیں. یعنی وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ یہ تقدیر کے فیصلے کو کوئی ملامت کر رہے تھے، یا آدم علیہ السلام اس کو دلیل نہیں بنا رہے تھے. تو یہ ہے عبادت کا ایک مقام ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ، اپنا تعلق، یعنی وہ تعلق جو میں نے جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں واضح کیا کہ جو سب سے بڑا دل کا تعلق ہے، جب انسان اللہ کے ساتھ وہ قائم کرتا ہے تو عبادت جنم لیتی ہے. تو اب اس عبادت کو بیس بنا کے، یعنی اس عبادت کی وجہ سے انسان کے اوپر کچھ راز کھلتے ہیں، چونکہ جب وہ ایک پورا کھپ جاتا ہے اسلام کے اندر اور اس میں لگ جاتا ہے تو انسان کا یہ مائنڈ ہے، اس کا یہ مزاج ہے، جب وہ کسی چیز میں لگ جاتا ہے تو ایسا بڑے بڑے راز منکشف ہوتے ہیں اس کے سامنے. تو اسی طرح جب انسان عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اپنے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو پھر اس کا ایک مزاج تشکیل پاتا ہے اور کچھ راز اس کے سامنے کھلتے ہیں. تو یہاں بہک جاتے ہیں کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم راز ہو گئے ہیں، محرم راز ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں وہ مخصوص نوعیتی کی عبادتیں بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ یہ ایک بہکاوا ہوتا ہے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. آخر میں تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ جیسا کہ ان کے رسالے کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں، یہاں آج کے دور حاضر میں یہ بات بڑی فٹ ہوتی ہے، حالانکہ امام صاحب نے آج سے 700-800 سال پہلے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کنسیپٹ بنا لیا نا، ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے احکام اور نواہی، اوامر و نواہی بالکل ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پہنچ گئے، یہ غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے جو یہ سمجھتے ہیں وَمَنِ اكْتَفَى فِيهَا بِبَعْضِ الْأُمُورِ دُونَ بَعْضٍ، جنہوں نے یہ کنسیپٹ بنا لیا نا کہ ہم کچھ احکام اسلام کے مان لیں بس کافی ہے، باقی کو چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے. آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو امام صاحب کی یہ بات بڑی زبردست طریقے سے فٹ آتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی انفرادی زندگی میں عقیدہ، عبادت، رسمیں ہیں، وہ اپنے فیملی امور ہیں، کچھ نکاح طلاق وغیرہ، وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کر لیں، اور جہاں تک ہماری پبلک لائف ہے جس میں سیاست، معیشت، معاشرت ہے، اس میں ہم آزاد ہو جائیں، تو یہ ٹھیک نہیں. امام صاحب کہتے ہیں یہ بھی عبادت کا کنسیپٹ غلط ہے کہ آپ صرف اپنی محدود زندگی تک اسلام کو یا مذہب کو یا ریلیجن کو یا اللہ کے فرمودات کو فالو کریں اور باقی زندگی کو چھوڑ دیں. اسلام اس کا ڈینائی کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جیسا کہ میں پہلے بھی واضح کر چکا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. انشاءاللہ العزیز امام صاحب کے رسالہ العبودیہ کا مطالعہ جاری رہے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی اسلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.